ان کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح سزا ہے، بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا۔ فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ آج اگر یہ دین حق کو قبول کر لیں، مسلمانوں کے برابر کے بھائی بن جائیں گے، ان کے خلاف قتال ختم ہو جائے گا۔ ہمارے دین میں جنگ برائے جنگ نہیں، جنگ محض برائے جنگ نہیں ہے، بلکہ مقصد کے تحت ہے۔ اگر آج یہ حق قبول کر لیں، مسلمانوں کے برابر کے بھائی ہو جائیں گے، اللہ بھی انہیں معاف فرما دے گا۔ اگلی آیت میں اب قتال کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور قتال کرو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین، سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے۔ فتنہ جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے، اس سے مراد وہ حالات جب باطل نظام کا جبر ہو تو ایک مسلم کے لیے پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یا ایک غیر مسلم کے لیے آزادانہ مرضی سے اسلام قبول کرنا ممکن نہ ہو۔ اس باطل نظام اور اس کے جبر کو ختم کرنے، انسانیت کو ہدایت کی طرف لانے اور ظلم سے نجات دلانے کے لیے قتال کا حکم ہے، تاکہ سسٹم آف لائف، کل نظام زندگی اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے۔ یہی بات مزید ایک لفظ کی وضاحت اور اضافے کے ساتھ آئی ہے سورہ انفال آیت نمبر 39 میں۔ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو، جنگ کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ ہی کو ساورن مانا جائے، اللہ ہی کے احکامات کا نفاذ ہو جائے، اور ظلم کا، جبر کا، بے انصافی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس آبجیکٹو کے ساتھ، ان مقاصد کے ساتھ ہمارا دین قتال کا حکم ہمیں دیتا ہے۔ فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے قتال کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالمین کے سوا کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں، جو لوگ باز آ جائیں اسے قتال نہیں ہوگا، ہاں بدلہ صرف ان سے لیا جائے گا جو ظالمین ہیں۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ قتال برائے قتال نہیں، برائے اصلاح ہے، مقصد کے تحت ہے اور شرائط کے ساتھ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں وضاحت ملتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یہ ہدایات دی، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، معذوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، جو تم سے پناہ طلب کر لے اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، درختوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ جو ظلم پر آ جائیں، جو باطل کے رکھوالے بن کر میدان میں آئے جنگ کرنے کے لیے، صرف ان کے خلاف تم اقدام کر سکتے ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو بدلہ نہیں ہے مگر صرف ظالموں کے حوالے سے، ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا مسجد حرام وہ اسپیس کی حرمت تھی، ایک مقام کی حرمت تھی، اب ایک وقت کی حرمت کا بیان آ رہا ہے۔ حرمت والے مہینے، 4 مہینے عربوں کے ہاں احترام والے سمجھے جاتے تھے، جس میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ ان کے ہاں عمرے کے لیے مخصوص تھا، اور ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے حج کے ایام کے لیے مخصوص تھے۔ 1 مہینے سفر ہوا کرتا تھا آنے کے لیے، 1 مہینے تقریباً جانے کے لیے، درمیان میں حج کے ایام، تو یہ 3 مہینے حج کے لیے اور 1 مہینہ رجب کا وہ مخصوص تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ ان 4 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی اقدام کیا جائے ان حرمت والے مہینوں میں بھی،
تو قرآن نے اجازت دی کہ بدلہ لیا جائے گا۔ اگر وہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں گے تو اے مسلمانوں تم بھی ان کے خلاف جنگ کرنا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم، بس جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بدلہ لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اتنا جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ تم زیادتی نہ کرنا، اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کا معاملہ اختیار کیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب قتال کے بیان کے بعد انفاق، جہاد بالمال کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آج اللہ کا دین مغلوب ہے، اور اگر تم اس کے لیے مال خرچ نہیں کر رہے تو اپنی ہلاکت کا فیصلہ خود ہی کر رہے ہو۔ اگر غیر تم پر مسلط ہو جائیں، دین اگر مغلوب ہو جائے تو تمہارے ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، تو بے عملی کا شکار ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، دین کے قیام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے انفاق کرو، مال خرچ کرو۔ دین بلند ہوگا، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن مال خرچ نہیں کرو گے، دین مغلوب رہے گا، تو تمہاری اپنی ہلاکت کا فیصلہ تمہارے ہاتھوں ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ عمل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب انفاق کے بعد پھر عبادات میں سے حج اور عمرے کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، کہیں گھیر لیے گئے، دشمن نے تمہیں روک لیا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو قربانی میں سے میسر آئے وہ پیش کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کہیں روک لیے گئے، احرام تم نے باندھا ہوا ہے تو احرام تو نہیں کھول سکتے ابھی، لیکن اگر روک لیے گئے ہو تو قربانی جو بھی میسر آئے وہ پیش کرو۔ اس کا اصل مقام تو ہے کہ وہ حدود حرم میں ذبح کی جائے قربانی، جو بھی جانور ہے، اور اس کے بعد اپنے سر منڈا سکتے ہو، پھر احرام کی پابندیاں ختم کر سکتے ہو۔ اس کو اصطلاح میں دم احصار کہتے ہیں۔ احصار محاصرہ ہو گیا تو اس پر دم دینا، خون بہانا، یعنی ایک جانور کو ذبح کہنا، یہ دم احصار کہلاتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو۔ اب مراد یہ کہ فار اینی ریزن بیماری ہے، سر میں تکلیف ہے، اس کی وجہ سے سر منڈانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور ابھی وہ کیفیت تو نہیں آئی کہ حالت احرام کی پابندی ختم ہونے کا موقع آیا ہو، تو اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، سر میں تکلیف ہے اور سر منڈانے کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو فرمایا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر فدیہ دینا ہے روزے کے ذریعے سے یا صدقے کے ذریعے سے یا قربانی کے ذریعے سے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق 3 دن کے روزے یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا 1 بکری ذبح کرنا، یہ اس کے لیے ہے۔ اس کو دم جنایت کہتے ہیں اصطلاح میں۔ سر میں تکلیف تھی یا جوئیں پڑ گئی سر میں مثال کے طور پر، یا کوئی بیماری کا معاملہ ہے اور سر منڈانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے پہلے ہی، وقت سے پہلے ہی، تو یہ دم جنایت ادا کرنا ہوگا۔ 3 دن کے روزے یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا 1 بکری ذبح کرنا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، اب کوئی ہنگامی کیفیت نہیں ہے،
پچھلی جو 2 باتیں ہم نے پڑھی وہ نان روٹین کی باتیں ہیں، روٹین کا معاملہ ہے، تم امن میں ہو۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ